الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پاکستان میں ہر دور میں آنے والی حکومت نے اس پاکستان کو اسلامی خد و خال پر استوار کرنے کا وعدہ تو کیا، لیکن اس کے عملی اقدامات دیکھنے میں نہیں آ سکے۔ اب آنے والی نئی حکومت نے بھی پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک ریاست بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ بظاہر تو یہ نعرہ بہت خوشنما ہے، بہت دلکش ہے، لیکن اصل میں اس ریاست مدینہ کے اصل خد و خال کیا تھے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر صرف نعرہ نہیں بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ریاست مدینہ وہ تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط پر تعمیر کیا تھا کہ اس ریاست مدینہ کا بنیادی آئین قرآن و سنت تھا۔ اس ریاست مدینہ کا جو ڈھانچہ تھا وہ خلافت اسلامیہ کی صورت میں نمودار ہوا۔ اس خلافت اسلامیہ میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا گیا۔ اس ریاست مدینہ میں لوگوں کو قرآن و سنت کے نظام پر عمل کرنے کے لیے بھرپور فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ اس ریاست مدینہ میں اسلامی شعار کو عام کیا گیا۔ اس ریاست مدینہ میں سود نہیں تھا، اس ریاست مدینہ میں بے حیائی نہیں تھی، اس ریاست مدینہ میں بے پردگی نہیں تھی، اس ریاست مدینہ میں ان کا امیر ان کا سب سے زیادہ ذمہ دار شخص ہوتا تھا۔ لوگوں کا انتخاب الیکٹیبلز ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے زہد، ان کے تقوی اور ان کے دین سے محبت کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا۔ وہاں امیر المومنین وہ ہوتا تھا جو ممبر پر بیٹھنے کا اہل ہو، جو مسلمانوں کو لیڈ کرنے کا حقدار ہو، اسے امارت کی ذمہ داری دی جاتی تھی۔ وہاں امارت جمہوریت کی مانند خواہش کی بنیاد پر نہیں لی جاتی تھی بلکہ امارت کو ذمہ داری سمجھا جاتا تھا، اور اسی بنیاد پر اس ذمہ داری کو نبھایا جاتا تھا۔ اس ذمہ داری کا حال یہ تھا کہ امیر المومنین یہ سمجھتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو جواب دہی امیر المومنین کی ہوگی۔ وہ ریاست مدینہ وہ تھی جہاں ایک امیر کی تنخواہ ایک مزدور کے برابر ہوا کرتی تھی۔ وہ ریاست مدینہ وہ تھی جہاں فرات کے کنارے کتے کے پیاسا مرنے پر امیر خود کو ذمہ دار سمجھا کرتا تھا۔ وہ ریاست مدینہ وہ تھی جب بیت المال کی ایک اونٹنی گم جانے پر امیر المومنین مدینہ کی گلیوں میں پریشان پھرا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے مال میں سے ایک اونٹنی اپنی رسی توڑوا کر کہاں بھاگ گئی ہے۔ وہ ریاست مدینہ وہ تھی جب امیر المومنین پیوند لگا کرتا پہنا کرتے تھے۔ وہ ریاست مدینہ وہ تھی جہاں امیر المومنین راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا۔ وہ امیر المومنین اس ریاست مدینہ کے اندر اپنے آپ کو ان تمام امور کا ذمہ دار سمجھا کرتے تھے۔ کیا اس ریاست مدینہ کے خد و خال آج ہمارے پاس موجود ہیں؟ کیا ہمیں ان کی سمجھ بھی ہے کہ اس ریاست مدینہ کے اصل خد و خال کیا تھے؟ کیا ہمیں صرف نعروں کی ضرورت ہے یا اس کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سود ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہیں، اور اس جنگ میں بہرحال جیت ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم اس سود سے نہیں نکلتے ریاست مدینہ کا خواب پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک ہم اپنے ملک میں فحاشی، بے حیائی، عریانی، رقص و سرود کی محفلوں پر پابندیاں نہیں لگاتے تب تک ریاست مدینہ نہیں بن سکتی۔ جب تک ہم اغیار کی غلامی سے خود کو آزاد نہیں کراتے ریاست مدینہ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس ریاست مدینہ کے خد و خال کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں صرف نعروں کی بجائے عملی اقدامات کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی عملی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق دے۔ یہی اصل تبدیلی ہوگی، اور یہ تبدیلی آئے گی تو ریاست مدینہ تعمیر ہو سکے گی۔